السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ میں اس مسجد میں علم حاصل کرتا ہوں اور میرا یہ نانی گھر ہے۔ میرا یہ نانی گھر میں جب میں بچپنا میں تھا تو کھیل کود رہا تھا تو میرے حافظ قاری جمیل صاحب نے بلایا کہ سنو بابو کیا پڑھائی کرتے ہو؟ تو میں نے بولا ابھی کچھ پڑھائی نہیں کر رہا ہوں۔ تو بولے کہ آپ آئیے، آپ میرے پاس پڑھیے۔ تو میں نے پڑھا تو ان کی محنت دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ تو میں نے بولا کہ حافظ صاحب مجھے مدرسہ بھیج دیجئے، میں حافظ بننا چاہتا ہوں۔ تو ان کی محنت سے میں ابھی 14 پارہ حفظ کیا ہوں۔ میرے ابو جان کا نام ہے محمد اخلاق صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آل اصحاب اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے؟ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے؟ مسافر روز جاتے ہیں یا رستہ یوں ہی چلتا ہے؟ مومن ہوتا نہیں کبھی موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر بس اللہ سے ڈرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے یا جس کے ساتھ مرنا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، موت سے ہر ایک شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان ہو، بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں کا رہنے والا ہو، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا رہنے والا ہو، موت کے اس داخل گھوٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا۔ میرے دوستو، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، کبھی تو ماں کے گود میں آتی ہے اور ان کی تمام آرزوؤں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو جوانی میں آتی ہے اور ان کی تمام تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی تو بڑھاپے میں آتی ہے، غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ انسان کو جب موت آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ایک گھڑی آگے آتی ہے۔ آج کل کے لوگ دنیا میں پیسہ کمانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تھکار کر، خون پسینے کر پیسہ کماتا ہے۔ جب اس کی موت آتی ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو سب یوں ہی کا پڑا رہ جاتا ہے، کوئی اس کو ساتھ نہیں جاتا، کوئی اس کا مال نہیں جاتا، نہیں سونا جاتا، نہیں چاندی جاتا، سب اس کا وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ لوگ اس کی ساری دولت سمیٹ لیتے ہیں، لوگ اس کی ساری دولت سمیٹ لیتے ہیں اور اسی کفن کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، لوگ اسے نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چلا دیتے ہیں، لوگ اسے دفنا کر واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا، صرف ایک چیز رہتی ہے۔ کیا چیز رہتی ہے؟ صرف ایک چیز، وہ کیا ہے؟ اعمال، اچھا ہو یا برا وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ میرے دوستو، حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کے پیچھے تین چیز جاتی ہے۔ کیا چیز جاتی ہے؟ تین چیز، اس کا اولاد جاتا ہے، اس کا مال جاتا ہے اور اس کا اعمال جاتا ہے۔ اولاد اور مال واپس چلاتا ہے، صرف اعمال رہتا ہے، اچھا یا برا وہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ میرے دوستو، سوچنے کی مقام ہے جو قبر کی کٹھنی گھڑی میں، قبر کی کٹھنی گھڑی میں کام آنے والا وہ اعمال ہمارے پاس کتنا ہے، وہ مال ہمارے پاس کتنا ہے، اور اولاد، مال و متاع جو ہمارا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا، جس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنا فکر مند تھے، جمع کیا کر رہے تھے۔ میرے انیس نے اس کا نقصہ اس طرح کھینچا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے،
کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، اور پہنچے تو لاہ تک آئے سب لوگ، ہمارا اگر گئے تو اعمال گئے۔ میرے دوستو، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کو موت آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے اور نہ ایک گھڑی آگے آتی ہے، تو ہم کیوں محنت نہیں کرتے ہیں؟ دنیاوی چیز میں اتنی محنت کر لیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، مسجد کے بغل سے گزرتے نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، کیوں؟ اللہ سے ڈر ہے ہمیں، نہیں پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ اللہ سے اگر آپ ڈریے گا تب تو نماز پڑھنے آئے گا۔ اس سے لگتا ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، کل کوئی کسی کا ہونے والا نہیں ہے، باپ بیٹی کو چھوڑ دے گا، ماں بہن کو چھوڑ دے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں بولیں گے، ابو جان آپ ہمارے لیے تو اتنا کر رہے تھے، جان لٹانے کے لیے چھاور ہو گئے تھے، میں ایک نیکی دے دیجئے، بس ایک نیکی دے دیجئے۔ وہ باپ نہیں دے گا، وہ بھاگتا پھرے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گا، خالہ خالو سے بھاگتا پھرے گا، کوئی نہیں دے گا۔ میرے دوستو، آپ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگ نے سنا ہوگا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگ نے سنا ہوگا۔ مورخین کے اوراق میں لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ خواب میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ کس کی زیارت کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو پوچھا کہ میری موت کب آئے گی؟ کس نے پوچھا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، میری موت کب آئے گی بتا دیجئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے۔ آسمان کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ہاتھ کو 5 انگلیاں اٹھا دیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے، 5 سے 5 مہینے یا 5 دن یا 5 ہفتے مراد ہے۔ علامہ ابن سیرین جو خواب کے تعبیر دینے وقت کے بڑے امام تھے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر حضرت سے پوچھ کر آؤ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو لوگ گئے، پوچھے کہ ذرا بتائیے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ علامہ ابن سیرین نے کہا، یہ کسی عام آدمی کا خواب نہیں ہے، یہ کسی عام آدمی کا خواب نہیں ہے، بلکہ بڑے عالم اور امام کا خواب ہے۔ علامہ ابن سیرین نے کہا، ذرا بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا؟ رضا ظاہر ہو کر کہنے لگے، یہ خواب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا۔ تو علامہ ابن سیرین کہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے، خمس لا يعلمه الا اللہ، 5 چیزوں کا علم ہے، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی یہ کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ کسی کو نہیں، کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ کو معلوم ہے، اس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، موت تمہاری کہاں آئے گی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تم کل کیا عمل کرے گو یہ صرف علم اللہ کو معلوم ہے۔ میرے دوستو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ میرے دوستو، کوئی ساتھ نہیں جاگا، کوئی ساتھ نہیں جاگا، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ہم سفر پر چلتے ہیں تو ایک باقاعدہ تھیلا ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے۔ ایک لمبا سفر ہے، قبر سے لے کر حشر تک، قبر سے لے کر حشر تک۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ جس کے پاس نماز ہو نہ کسی کے پاس روزہ ہو تو وہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہ کسی کے پاس نماز ہو نہ کسی کے پاس روزہ ہو تو وہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے، اب اسے غرق ہونے کے سوائے کوئی چارہ نہیں۔ غرق ہوگا کہ نہیں بتائیے؟ اسے غرق ہونے کے سوائے کوئی چارہ نہیں۔ میرے دوستو، اسی بات پہ اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وقت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔